پاکستانی فضاؤں کا خاموش محافظ KJ-500، یہ KJ-500 کس بلا کا نام ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، KJ-500 اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ وہ خاموش محافظ ہے جو ہماری فضاؤں کی خاموشی سے نگرانی کرتا ہے۔ یہ مجاہد ہے، اور KJ-500 میرا نام نہیں ہے۔ کم از کم یہ ایک ایسا جہاز ہے جس کو واقعی مجاہد کہنا چاہیے یا محافظ کہنا چاہیے، لیکن یہ پاکستان آ رہا ہے پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کے لیے۔ یہ ایک بڑی مشین ہے جس کے آنے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے، اگر آپ اس کو اس وقت 19 سمجھے تو یہ 20 ہو جائے گی، یعنی ایک درجہ ہم اوپر چلے جائیں گے۔ کیوں چلے جائیں گے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ آئیں گے کب۔ یہ پاکستان آ چکا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے، لیکن یہ پاکستان آ چکا ہے۔ 2024 میں جب ہم انڈس شیلڈ کا فضائی جو مظاہرے کر رہے تھے، سرفراز رفیقی ایئرپورٹ پر KJ-500 کو بھی لایا گیا تھا۔ اور یہ KJ-500 جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ ایک ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم ہے جو کہ ایک جہاز میں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اس کے ساتھ ایک پورا کنٹرول آفس ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ 5th جنریشن کے جتنے جہاز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک کنٹرول روم بھی چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کے پاس ابھی تک اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اس سے ملتا جلتا ZK-3، یہ بھی چائنیز ہے جی، ZK-3 ہے جو Y-8 جہاز کے اوپر، یہ جہاز کی قسم ہے جس پر نصب کیا گیا ہے، اور اس پر بھی 2 رڈار جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان رافیل طیارے گرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پاکستان کے پاس ایک اور سسٹم بھی ہے جو کہ سویڈن کا بنا ہوا ہے، اس کو ساب کہتے ہیں، اور یہ عام جو مسافر جہاز ہوتے ہیں ان پر ہے، لیکن Y-8 کے بعد چائنا نے نیا ماڈل دے دیا Y-9 کے نام سے، اور یہ ماڈل جو ہے زیادہ دیر تک فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس میں 5th جنریشن جہازوں کے لیے کنٹرول روم جو ہے وہ بن جاتا ہے، 4 افراد پر مشتمل جو اس کا کرو ہے وہ یہ سارا کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو باقی ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز میں ابھی تک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ 360 ڈگری تک دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے جو 3 رڈار ہیں اس کا جو ڈوم ہے اس کے اوپر نصب ہیں وہ جس تیزی سے گھوم رہے ہوتے تو 360 ڈگری یہ باقی جہازوں میں موجود نہیں ہے، ان میں ہے، یعنی واکس میں بھی نہیں ہے، اس میں ہے۔ 360 ڈگری کا فائدہ کیا ہوگا کہ کسی حد تک یہ 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیاروں کو بھی ڈیٹیکٹ کر جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں F-35 جو ہے وہ اسٹیلتھ طیارہ ہے، 5th جنریشن ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت سارے رافیل جو ہے 4.5 ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، تو یہ جہاز کسی حد تک اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بریک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پاکستان کو لینا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان J-35 لینے جا رہا ہے۔ J-35 جو ہے اس کو بہت زیادہ ایسا ڈیٹا AI ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن تک صحیح طریقے سے میزائلز کو فائر کر سکے اور اپنے آپ کو ریڈار جیمنگ پہ لے کے جا سکے۔ اس کے لیے بھی اس کو ایک ایسے جہاز کی ضرورت ہے جو بہت بلندی پر موجود ہو اور اس کو سارا ڈیٹا جو ہے سرکل کر کے دے رہا ہو۔ اس طیارے کے اندر یہ جو KJ-500 ہے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں۔ اس کا کنٹرول سینٹر بنتا ہی اس جہاز کے اندر ہے J-35 کا، اس لیے پاکستان کو جب آفر ہوا تھا J-35 اس کے ساتھ KJ-500 بھی آفر ہوا تھا، اور پاکستان نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ بہت ساری ویب سائٹ، بہت سارے ذرائع جو ہیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ J-35 کے آنے سے پہلے KJ-500 جو ہے وہ پاکستان کی فضائیہ کے پاس موجود ہوگا تاکہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ بنا لیا جائے اور اس کو انٹیگریٹڈ کر دیا جائے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہوگا، آپ نے یہ جو جنگ ہوئی جنگ مئی، اس میں ہم نے آبزرو کیا کہ J-10C جو ہے اس سے فائر کیے گئے میزائلز کا رافیل طیاروں کو پتہ نہیں چلا تھا، تو وہ بھی
کیونکہ ZK-3 ہمارے پاس تھا تو اس نے اس کو جیم کیا، ہم نے اپنا جو میزائل کیا اس کا رڈار بند کر دیا۔ اب رڈار سے رڈار نہ ٹکرایا، جس کی وجہ سے طیاروں کو بر وقت پتہ نہ چل سکا اور وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل نہ کر سکے۔ جب انہیں پتہ چلا، جب اس میزائل کے رڈار کو آن کیا گیا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، وہ تو لمحوں کی بات ہے۔ اب پاکستان جو ہے یہ KJ-500 جو کہ Y9 پر بنایا جائے گا اور اس میں 360 ڈگری جو ہے اس کی خاص افادیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مجھے بھول نہ جائے، وہ یہ ہے کہ یہ بھیا کے وقت 100 اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کو ٹریک کر کے نشانہ بنانے کے لیے آپ کے سامنے لا کھڑا کر سکتا ہے، یعنی آپ کے جہازوں کو اور آپ کے میزائلز کو 100 اہداف دکھا سکتا ہے ریئل ٹائم میں 360 کے اینگل سے، اور آپ کے لیے بالکل ایک ویڈیو گیم جیسا، وہ جس طرح کی ہم ویڈیو گیم کھیلا نہیں کرتے تھے مکھیوں والی ایسے ایسی جاتی، یعنی عامر بھائی یہ اب اگلی دفعہ 6-0 نہیں 100-0 ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اس دفعہ بھی 10-0 ہو جانا تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا ترس آیا کہ بالکل ہی نہ یہ جو ہے کلیپس کر جائیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ارلی وارننگ سسٹمز جو ہیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن اب اس میں ایک قدم میں نے 19 اور 20 کی مثال اسی لیے دی تھی کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھارت اگر 16 پہ ہے تو ہم پہلے بھی 19 پہ ہیں، لیکن اب ہم 20 پہ جا رہے ہیں، اور بھارت کے پاس ابھی کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کیونکہ اس جہاز کی جو رینج ہے یہ 500+ کلومیٹر تک ہے، یعنی یہ 500 کلومیٹر سے پہلے آپ کو بتائے گا کون سا جہاز ہے، کیا قسم ہے، کون سے میزائلز ہیں، کیا چیزیں ہیں، کس طرح لاک کرنا ہے، اس کے رڈار کو کیسے پکڑنا ہے، ایئر رڈار کون سا ہے، یعنی ساری چیزیں یہ ڈیٹا جو ہے اس کو تیزی کے ساتھ نہ صرف گیدر کرے گا بلکہ اس کو آپ تک سرکولیٹ بھی کر دے گا، اور اس کے بعد آپ کو ساری چیزوں کا موازنہ کر کے یہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے کب کہاں کیسے کون سا میزائل فائر کرنا ہے، اور اس کا کنٹرول بھی اپنے پاس لے جائے گا۔ یہ ایک چلتا پھرتی بلا، اڑتی ہوئی بلا کہنا چاہیے، جو آپ نے لفظ بولا تھا، اڑتی ہوئی بلا ہے KJ-500 جو پاکستان آ چکا ہے، یعنی پاکستان میں اس کو لایا گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا 2024 میں جب ہم نے انڈسٹریل کی تھی، اور یہ اب پاکستان باقاعدہ اس کو شامل کر رہا ہے۔ اس طرح کی خبریں جو آ رہی ہیں، کیونکہ J-35 کے آنے سے پہلے ہمیں KJ-500 کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کر کے اپنی فضاؤں کو دور تک نہیں بہت دور تک محفوظ بنانا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، جی بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو KJ-500 کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بھارت کے پاس ابھی کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کیونکہ اس جہاز کی جو رینج ہے یہ 500+ کلومیٹر تک ہے،